السلام علیکم، دس از عائشہ جان زیب اینڈ یو واچنگ می آن مائی آفیشیل یوٹیوب چینل. ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے ہزارہ سے کہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور مطالبات مان لیے گئے ہیں. جام کمال خان، علی زیدی اور ان کے ساتھ قاسم سوری اور زلفی بخاری جو اتنے دن سے وہیں موجود تھے، فائنلی وہ لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مینیج کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ اناؤنسمنٹ یہ کر دی گئی ہے کہ جی ہاں، ہم نے لواحقین کے تمام تر اعتراضات سن لیے ہیں، جی آئی ٹی بنا دی ہے ہم نے، جی آئی ٹی، اور ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے جس سے ہم ایسے کریں گے کہ وہ مہینے میں 2 دفعہ ملے، وہ ہفتے میں 2 دفعہ ملے، لیکن دوبارہ ہزارہ کمیونٹی کے اوپر کبھی بھی اس طرح سے اٹیک نہیں ہونے دیں گے. یہ تو تھیں وہ باتیں جو کہی گئی ہیں، اللہ بہتر جانتا واللہ عالم. ہاں جی، علی زیدی نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی میں اپنی طرف سے، میری ٹائم جو ہے منسٹری، اس کی طرف سے میں اسکالرشپ، اگر کوئی ہے ان میں بچہ جو، تو میں اس کی پوری پڑھائی کو، اسکالرشپ کو میں دیکھ لوں گا، ہمارا ڈپارٹمنٹ دیکھ لے گا. اس میں بھی انہوں نے کوئی واضح بات نہیں کی. مطلب باتیں وہی ہیں، ایجنڈا وہی ہے، صرف 3 نئے چہرے کھڑے ہو کر مائک کے اوپر. جام کمال صاحب کی باڈی لینگویج اگر آپ تصویر میں دیکھیں یا پوری پریس کانفرنس میں دیکھیں، ہی واز ویری ڈسٹربڈ، ہی سیمڈ ویری ڈسٹربڈ، ہی واز ناٹ ویری ہیپی ود واٹ واز ہیپننگ. اور اس سے پہلے کہ یہ جو پریس کانفرنس آئے، اس سے پہلے ایکچولی یہ ہوا تھا کہ وہ بچی جس کا اکلوتا بھائی تھا اور جس کا ایک بوڑھا باپ ہے اور اس کی اور بہنیں ہیں 5، تو ان 6 بہنوں کا جو اکیلا وارث تھا، اس بچے کی جو بہن تھی، اس نے خان صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے کچھ بڑی ہی رلا دینے والی باتیں کی. وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے. اس کے بعد اگر آپ کا دل مطلب اس بات کا بھار اٹھائے تو ہم آگے بھی بات کریں گے. یہ حکومت، ہم نے آپ کو نہیں دمکایا ہے، ہم آپ کو دمکا بھی نہیں سکتے. ہم شہداء کے لواحقین ہیں. ہم اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم خود کو سنبھالیں، تو ہم آپ کو کس طرح دمکائیں گے؟ آپ ٹویٹر دے رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں شہداء کے لواحقین ہمیں دمکا رہے ہیں. ہم آپ کو کہاں سے دمکائیں گے؟ ہم صرف آپ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ آئے اور ہماری التجا سنیں. ایک دفعہ میرے بھائی کا گلا دیکھیں، ایک دفعہ میرے بھائی کا گلا دیکھیں. میرے بھائی کا گلا رونے کس نے بہترین سے کہا، میرے بھائی کا گلا ایک دفعہ دیکھیں. کتنے بہترین سے انہوں نے میرے بھائی کا گلا کاٹا ہے. کہاں ہے انصاف؟ عمران خان آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے؟ کیا آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ 6 دن سے یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بھائی اس سخت سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ کے پاس دل نہیں ہے؟ اور آپ یہاں اوپر سے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں شہید کے لواحقین دمکا رہے ہیں. کیا آپ کو یہ دھمکی نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو یہ دھمکی، کیا یہ کہاں سے دھمکی ہے؟ میں سننا چاہتی ہوں کہ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ ایک التجا ہے، یہ ایک غریب عوام کی التجا ہے. کب تک، آخر کب تک ہم لاشیں اٹھاتے جائیں گے؟ ہم تک گئے ہیں اجتماعی قبریں کھود کر، ہم تک گئے ہیں اجتماعی قبریں کھود کر. پلیز عمران خان آپ آئے. ہمارا اکلوتا بھائی تھا، ہمارا گھر کا کفیل تھا، ہمارا گھر کا اکلوتا کمانے والا تھا. آج کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم مجبور ہیں کہ ہم 6 بہنیں اپنے بھائی کو دفنائیں. میرا ابو بوڑھا ہے، میرا ابو نہیں کر سکتا. پلیز عمران خان آپ آئے. اور آخر میں از تمام مادرہ خوارہ و برارہ زیاد شکر گزار شما هستم که شما قد از ما ششتیم تا امیالی را تاکہ عمران خان نمادا وہ دنیا کو ختم نمینی، چاہے وہ 4 روز شنا، چاہے وہ 1 سال شنا. شما قد از ما استعدستین، شما قد از ما استعدستین، ما ختم نمینی تاکہ دنیا کو، تاکہ عمران خان نیا. عمران خان ایک دفعہ آؤ پلیز، ایک دفعہ آؤ. یہ شہیدوں کے گلے دیکھو، ایک دفعہ آؤ. کتنے بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ہے. عمران خان. آپ دیکھیے
میں نہیں سمجھتی کہ یہ لوگ بلیک میلرز ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اگر خان صاحب آ جاتے تو انہوں نے کوئی بلیک میلنگ کرنی تھی. میں نہیں سمجھتی کہ ان 11 خاندانوں کو کچھ بھی چاہیے تھا خان صاحب سے. وہ بار بار چیختے چلاتے ہوئے بے ہوش ہوتے ہوئے وہ یہ لڑکی یہی الفاظ کہہ رہی ہے کہ ایک دفعہ آ کے میرے بھائی کا کٹا ہوا گلا دیکھ لو. ایک دفعہ آ کر عمران خان تم وہ دیکھ لو جس اذیت سے میرا بھائی گزرا ہے. مطلب احتجاج تھا ایک طریقے سے کہ بتانے کا مطلب آپ ان خاندانوں کی گریونسز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کوئی بھی. یعنی ہم اپنی مطلب جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہم اسے مطلب اس کے جسد خاکی کو سامنے رکھ کے اتنی دیر بیٹھے رہیں. کہاں 6-7 دن سردی میں وہ تابوتوں میں رکھ کے, اور مطلب ان لاشوں کا برا حال تھا, کٹے ہوئے گلے, جس بے دردی سے 25 لوگوں کے گروہ نے ان لوگوں کو مارا ہے. یہ اٹ سیلف ایک انتہائی دردناک ایک ٹریجڈی ہے یہ اس پورے ملک کے لیے, صرف ہزارہ کمیونٹی کے لیے نہیں. اور جس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی بہیمانہ طریقے سے اس میٹر کو ہینڈل کیا گیا ہے, انتہائی انسینسٹیو مینر میں اس چیز کو ہینڈل کیا گیا ہے. وہ بچی بے ہوش ہو رہی ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے, یعنی اس سے پہلے ان لوگوں کے اوپر لیبل کیا جا رہا ہے کہ لوگ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں. ان بیچاروں نے کیا بلیک میل کرنا ہے؟ ان کے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. ان بیچاروں نے کیا بلیک میل کرنا ہے؟ یہ بیچارے تو سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں, ان کے گھروں میں اس حساب کی لگژریز نہیں ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کریں. وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیا بلیک میل کرنا ہے, ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے آپ کو بلیک میل کرنے کی. ہم تو صرف آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اقتدار کی کرسی سے نیچے اترے. پرانا عمران خان, جیسے پرانا پاکستان تھا ویسے ہمیں پرانا عمران خان چاہیے, جو ہمارا درد مند دل رکھتا تھا جب ہم کٹتے تھے. ہم لاشیں اٹھا کے اجتماعی قبریں بنا کے تھک گئے ہیں. ہمیں انصاف چاہیے. تو یہ بات تو سچ ہے نا خان صاحب, انصاف تو واقعی درکار ہے. کیوں بلوچستان ہمیشہ اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ کیوں بلوچ بھائی بہن ٹارگٹ کیے جاتے ہیں؟ کیوں شیعہ اور ہزارہ کمیونٹی جو ہے اسے اس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اس کا ایک حل ہونا چاہیے. علی زیدی نے ڈائس پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا جی میرے گھر میں جب میں منسٹر بنا تو انہوں نے کہا کیمرے لگاتے ہیں, تو میں نے کہا وہ کیمرہ لگائے نا جس سے پہلے پکڑ لیا جائے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ منسٹر ہیں, آپ مذاق اڑا رہے ہیں ڈائس پہ کھڑے ہو کے. کتنے انسینسٹیو لوگ ہیں آپ کے ارد گرد خان صاحب. آپ ان لوگوں مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سم ٹائمز میں واقعی حیران ہو جاتی ہوں کہ کیسے ایسے لوگ آپ کے ارد گرد گرو کر کے سیپ ان کر کے ایسی منسٹریز پر بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یہ مائنڈ سیٹ مجھے سمجھ نہیں آتا, اور مجھے نہیں سمجھ آتا شیخ رشید نے آپ کو کیوں منع کیا. کیونکہ جب ہم نے رائٹ لیفٹ پتہ کیا کہ شاید کسی پیر بابے نے یا کسی نے کچھ منع کر دیا آپ کو آنے جانے کا ادھر ادھر, تو پتہ چلا کہ اٹ واز اونلی شیخ رشید who had actually stopped you from coming. تو آپ نے شیخ رشید جسے آپ پی این نہیں رکھنا چاہتے تھے اپنی حکومت میں, اس کی بات مان کر آپ ہزارہ کمیونٹی سے ملنے نہیں گئے. مطلب خان صاحب ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ 6 دن وہ لوگ اپنی میتوں کو سامنے رکھ کے بیٹھے رہے ہیں. ٹھیک ہے سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں, میں مانتی ہوں. آپ خاموشی سے چلے جاتے, رات کے اندھیرے میں کسی کو بتائے بغیر ایک اچانک دورہ کر لیتے, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یہ چیزیں اسی طرح یہ چیزیں, لیکن اس ملک کی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ ایک انسان اپنی ضد پہ اڑا رہا, ایک شخص, ایک حکمران, ایک امیر وقت, ایک ریاست مدینہ کا مالک اپنی ضد اپنی انا پہ کھڑا رہا, اٹل رہا. وہ نہیں مانا. وہ غریب عوام وہی جھکے, وہی مانے. انہوں نے ہی سر تسلیم خم کیا اور اپنی میتیں اٹھا کر قبرستانوں میں جا کے دفنا دی. آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے. معذرت کے ساتھ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معافی چاہوں گی. یہ میرا تجزیہ ہے. آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.